کہ اس کا روح کیسے نکالیں. منہ کی طرف جاتے ہیں تو آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ. دائیں طرف جاتے ہیں تو اللہ اللہ. بائیں طرف جاتے ہیں تو اللہ اللہ. پیریں تک سر تک جو بھی بال ہیں، جو چمڑے کا ٹکڑا ہے، وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے مرد وقت. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں مولا یہ اس آدمی کا تو روح باہر نہیں آنا چاہتا، نہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرے نام کا عاشق ہے. کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنے والا آدمی کیا ہے؟ میرے نام کا عاشق ہے. یہ جو لوگ غیر مذہب والے لوگ ہیں، وہابی عقیدے کے، دیوبندی کے، جو بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کا زبان ہی سب اللہ اللہ ہوتا ہے، یہاں سے نیچے نہیں جاتا. اور قرآن جو پڑھتے ہیں وہ یہاں سے کھڑاتا ہے، نیچے نہیں جاتا. تو یہ مرشد کا جو یہ اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، بندہ تب ہی بنتا ہے کہ اللہ کے بندے کے پاس جائے. پہلے بندہ کبھی نہیں بن سکتا. اللہ اللہ تب بھی سیکھ سکتا ہے کہ جب اللہ کے بندے کے پاس جائے. تو سامعین کرام، تمہاری خوش نصیبی ہے، خوش قسمت لوگ ہو. تمہارے اوپر داڑھی مبارک بھی ہے، سر کے اوپر دستار بھی ہے، اللہ اللہ بھی کرتے ہو. یہی عبادت ہے اور یہی نماز منظور ہے، ورنہ کوئی نماز منظور نہیں. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والی سرکار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو دم غافل وہ دم کافر. جو ایک دم ہی اللہ کی یاد میں غافل رہا ہے وہ کافر ہو گیا ہے. تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرے نام کا عاشق ہے. کیا ہے؟ عاشق ہے. میرے نام کا عاشق ہے. اپنی ہتھیلی پر میرا نام لکھ اللہ، تو اس کو دکھا. جب محبوب عاشق کو دکھایا جاتا ہے تو پھر عاشق کو پتہ نہیں چلتا میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں. حضرت میں مجنو کہوں گا، حضرت مجنو عاشق تھا لیلا کا، ایک عورت کا. وہ پکڑ کر لے گیا اس کو کعبۃ اللہ شریف میں کہ پاک جا ہے، یہ جب یہاں آئے گا یہ اس کو طواف کراؤں گا، اس کو لیلا بھول جائے گی. جس کے دل کے اندر اللہ موجود ہے اس کو کوئی چیز اور اچھی نہیں لگتی، میٹھی نہیں لگتی. یا اللہ اللہ سکھانے والا مرشد میٹھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس نے سکھایا ہے یہ کام. سبحان اللہ. تو اسی اللہ کی یاد میں وہ غافل نہیں ہوتا. تو مجنو دوڑ 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 کر آیا، کہنے لگا بابا کہاں لے آیا ہے مجھے؟ تم نے کہا کہ وہاں تم کو لیلا مل جائے گی. میں تو دوڑ دوڑ کعبے کے سارا طواف کیا ہے، مجھے لیلا نظر نہیں آئی. وہ پریشان ہوا، پھر دوڑا، دوڑ دوڑ کر آیا، کہنے لگا بابا میں لیلا دیکھ آیا ہوں. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا تم جن کو خدا کہتے ہو میں اس کو لیلا کہتا ہوں. تو یہ ہے عشق کا مقام. اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمارے بیٹے کو اس کی زندگی دراز کرے، اور تمہاری یہ خدمت کر رہا ہے، یہ خدمت ہے. بے شک. جس تکلیف سے ہم آئے ہیں اس ہستی کے پاس، حضرت ہمارے عقیدے کے اہل سنت جماعت کے جو عالم دین اور وقت کے وہ بھی ولی اللہ تھے جو انتقال کر گئے ہیں، ان کی کلخانی میں. اور تو پھر بھی تمہیں یاد کیا ہے. یہاں راستے سے گزریں گے، ہمارے چند مرید ہیں اور ان سے ہو کر جائیں. سبحان اللہ. تو تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں، تم سے کچھ لینے نہیں ہے، دینے آئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت اور محنت اور آپ کی یہ اولاد جو ہوتی ہے، میں باپ ہوں، اولاد جو ہوتی ہے یہ ایک سرمایہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو بھی اللہ اللہ کا کام سکھاؤ. تم بھی ایسے بن جاؤ جیسے آپ کے سامنے ایک نمونہ بیٹھا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو خدمت کو قبول کرے اور آپ کی محنت کو اور آپ کے اس عقیدے کو. بڑا برا اوکھا مشکل وقت آیا ہے.
کہ کئی لوگ آپ کو کہیں گے یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، کوئی کہیں گے دیکھو جی اللہ اللہ مصنوعی کرتے ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کئی تانے ہوں گے، مگر مرد وقت یہ ٹائم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہوگا کہ اے اسرائیل علیہ السلام میرا نام لکھ ہتھیلی پر، اللہ جب اس کو دکھائے گا تو روح دوڑ کر تیری ہتھیلی پر چڑھ جائے گا، سبحان تو اللہ، پھر اس کو جنت میں لے جانا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ یا اللہ اپنے محبوب کے واسطے سے، یا اللہ اپنے صالحین غوث کتب کے واسطے سے جنہوں نے دین پھیلایا ہے، سامعین یہ دین مولویوں نے نہیں پھیلایا، جتنے مولوی آئے ہیں نا، کوئی اندرا کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہے، کسی نے آج تک ایک آدمی کو بھی مسلمان نہیں کیا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے ہندوؤں کو، سکھوں کو اور غیر مذہبوں کو اور مسلمانوں کو انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، ورنہ یاد رکھنا ہم جانور ہیں۔ کیا ہیں؟ جانور ہیں۔ بندہ وہی ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے اور اپنے مرشد کے پاس بیٹھ کر صحبت حاصل کرتا ہے، وہی بندہ ہے۔ خواجہ سلیمان توسیع دعا کے اندر میں ایک بات کر لوں۔ خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وہابی گیا، اس نے کہا تم جنت کے لیے جاتے ہو، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دروازہ محرم شریف میں 6 رکوع کا تو ہم جنتی بن گئے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بتاؤ ہمیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب محرم کا 6واں دن آئے نا تو وہ اس تاریخ کو آ جانا، وہاں میں بھی ہوں گا، تم کو دکھاؤں گا۔ پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے، اس کو کسی نے جانے دیا، آپ نے فرمایا آنے دو اس کو۔ جب دروازے کے پار گئے، ہوں بہشت کے دروازے کے پار خواجہ سلیمان بھی کھڑا ہے، ادھر وہ آدمی کھڑا ہے، اس کو بلا لیا، اپنے پاس بلایا اور سر سے ٹوپی اتاری اور اس وہابی کے سر پر رکھ دی۔ فرمایا اس دروازے پر کھڑا ہے، اب دیکھ دروازے کی پرلی طرف جو لوگ کھڑے ہیں، یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، غلط نہیں ہے۔ خواجہ سلیمان جانتے ہو یا نہیں، توسیع شریف کے سرکار جو دربار ہے وہ سبحان اللہ، دیکھ کون کھڑے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں جتنی دروازے کے پار کھڑے ہیں سب جانور ہیں۔ کون ہیں؟ جانور، جانور ہیں۔ حضور کون سے جانور ہیں؟ فرمایا دیکھ تم، میں دیکھتا ہوں کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر کھڑا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی گھوڑا ہے، بندہ ایک بھی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا جو دروازہ پار کر کے آتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے اور بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، آپ نے فرمایا ارے بھائی بابا جنت نہیں دے رہا تو جانوروں سے بندے تو بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، مرشد کی خدمت میں آنا یہی بندہ بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔